یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 2009 کا زمانہ تھا جب جنوبی پنجاب کے بہت سے دیہات زیر آب آ گئے۔ شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو اس سیلاب کے بارے میں یاد ہو۔ انہی زیر آب دیہاتوں میں وہ دیہات بھی تھا جہاں فرا کا گھر تھا۔ اس کا گھر بھی اس دندوں تے سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس دیہات کے بیشتر مال مویشی، کھیت کھلیان اور بہت سی قیمتی جانوں کو بھی اس سیلاب نے نگل لیا تھا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیلاب کا جان لیوا ریلا گزرنے سے چند گھنٹے پہلے جو لوگ نشیبی کھیتوں اور بیٹ کی زمینوں سے پکی سڑک پر چڑھ آئے تھے وہ اپنے مال مویشی بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب سڑک کے دونوں طرف یہ تباہ حال کنبے قسم پرسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس پر ستم یہ کہ خوب دھواں دھار بارش برسنے لگی۔ اب ان کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہو گئی۔ بدقسمت فرا ایک گوالے کی بیٹی تھی اور اس کا شوہر بھی گوالا تھا۔ اس کی شادی کو 5 برس ہو چکے تھے اور وہ ایک 4 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اسی سیلاب نے اس کی چھوٹی سی جنت کو پانی کی تہہ میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے گھر کا کوئی فرد زندہ بچا اور نہ گائیں اور بھیڑ بکریاں رہیں۔ شاید فرا کی زندگی ابھی اوپر والے کی ذات نے لکھ رکھی تھی۔ تبھی وہ تن پانی میں بہتی ہوئی سڑک کنارے بند کے لیے ڈالے گئے پتھروں میں اٹک گئی۔ کنارے پر موجود ریسکیو والوں کی نظر جب اس پر پڑی تو انہوں نے فوراً اس عورت کی جان بچائی اور یوں اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بتاتی چلوں کہ ہماری اپنی زمین بھی غازی گھاٹ سے آگے درہما نامی گاؤں کی جانب واقع تھی اور خوش قسمتی سے کچھ اندر کی جانب تھی، تبھی سیلاب کی دسترس میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرے والد چونکہ اپنے علاقے کے خوشحال زمیندار تھے، لہٰذا ان کا بھی فریضہ تھا کہ وہ ملتان روڈ پر پڑے ان بے یارو مددگار سیلاب زدگان کی مدد کو جاتے۔ انہوں نے ملازموں سے کہہ کر اپنی جیپ، ٹرک اور ٹرالیاں نکالی اور سڑک سے کچھ مصیبت زدگان لوگوں کو اپنے گاؤں لے آئے۔ یہ تقریباً 200 افراد تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب نے اپنی زمین کا کچھ قطعہ حکومت کو دے دیا تھا تاکہ اس پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اسکول تعمیر کروائے جا سکیں۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک سرکاری اسکول تو تھا، مگر وہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے اکٹھا تھا۔ رہائشی آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی دیواریں گری ہوئی تھیں، صرف 3 کلاس رومز تھے جو چھت سے محروم تھے۔ یوں وہ اسکول کم اور کھنڈر زیادہ لگتا تھا۔ تیسرا، لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑا رکھی تھیں جو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ عموماً لوگ سرکاری اسکولز کے بارے میں اڑا دیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی وہاں پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ یہاں کا یہی طریقہ تھا کہ جو زمیندار حضرات اپنے علاقے میں سرکاری اسکول کھلوانے کی خواہش کرتے تھے وہ اپنی زمین سے قطع اراضی حکومت کو عطیہ کر دیتے اور پھر سرکاری خرچے پر حکومت کی منظوری سے اسکول بنا دیے جاتے تھے۔ یوں ہمارے گاؤں میں ہمارے قیام گاہ سے بالکل قریب لڑکیوں اور کچھ فاصلے پر لڑکوں کا اسکول بن گیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، اسکولوں میں ان دنوں تعطیلات تھیں، لہٰذا ان تعلیمی اداروں کی خالی عمارتوں میں سیلاب زدگان کو عارضی طور پر ٹھہرا دیا گیا کہ جب تک ان کی آباد کاری کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ اب یہ لوگ ہمارے مہمان تھے۔ مرد لڑکوں کے اسکول کی عمارت میں، جبکہ عورتیں اور بچے ہمارے گھر کے نزدیکی لڑکیوں والے اسکول میں ٹھہرائی گئی۔ علاقے کے دیگر معززین اور زمینداروں نے بھی ان کے لیے امدادی سامان اور بستر وغیرہ بھجوا دیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ روزانہ شام کو میرے والدین اپنے مزاروں کی عورتوں سے بڑے بڑے لوہے کے برتنوں میں شربت بنواتے اور افطاری کے لیے پھل اور کھانے کا انتظام ہمارے گھر کی عقبی صحن میں کیا جاتا تھا۔ پھر یہ سامان دونوں اسکولوں میں پہنچا دیا جاتا کہ جہاں آفت زدہ لوگ قیام پذیر تھے۔ ہمارے گاؤں میں ان سیلاب زدگان کا قیام تقریباً 2 سے 3 ماہ تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کی ضروریات کا خیال علاقے کے دیگر
باحیثیت افراد کی مدد سے میرے والد صاحب نے رکھا۔ چونکہ عورتیں ہمارے گھر کے نزدیک رہ رہی تھیں، ان میں سے جن کو بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی وہ ہمارے گھر آ جاتی، اور انہی میں فرح بھی تھی جو پہلی بار ہم سے نہانے کے لیے صابن لینے آئی تھی۔ فرح ایک 26 سالہ معمولی شکل و صورت مگر ایک خوش گفتار عورت تھی، تاہم ان دنوں وہ کافی افسردہ اور ملول تھی۔ ظاہر ہے کہ جس کا اگر بار شوہر، والدین، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا سیلاب کی نظر ہو جائے، وہ کیوں کر افسردہ اور بجھی بجھی سی نہ ہوگی۔ اس کے غم و پریشانی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ وہ بیچاری ہر وقت چہرے پر موت کا سا سکتہ اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہی نظر آتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے اسے دیکھ کر بے حد تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی میرا دل اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتا تھا، جیسے کہ کوئی لبالب سے بھرا ہوا برتن ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی اس کی بھی حالت تھی۔ فرح میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ جب کبھی آتی میری امی اسے اپنے پاس بٹھا لیتی، اس سے باتیں کرتی، اس کا غم سن کر اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی، جبکہ باقی مصیبت زدہ خواتین کو وہ اتنا وقت نہیں دیتی تھیں۔ 2 ماہ کل اسکول کی عمارت میں اس کا قیام رہا۔ اس دوران رفتہ رفتہ سیلاب زدگان اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہوتے رہے۔ جوں جوں ان کی بحالی کے اسباب ہوتے گئے، انہوں نے اپنے پرانے ٹھکانوں کو کوچ کیا۔ بس فرح باقی رہ گئی تھی۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ وہ اکیلی ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، تبھی میری امی اسے ہمارے گھر لے آئیں، کیونکہ اب اسکول کی چھٹیاں اختتام پذیر ہو چکی تھیں اور ہمارے دیہات کی بچیاں اسکول بھی آنے لگی تھیں، لہٰذا اسکول کی عمارت کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ صحن میں چپ چاپ بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، میری والدہ نے پوچھا، بیٹی تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار یا جاننے والے پاس پڑوس کے گاؤں یا دیہات میں ہے تو ہمیں ان کا اتا پتہ بتا دو، ہم پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، تمہیں ان کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی اور تمہارے عزیزوں کے پاس جانے کی کوئی سبیل بھی نکل آئے گی۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی میرے رشتے کے چچا عظمت کھانیوال کے ایک چک میں رہتے ہیں، سنا ہے کہ ادھر سیلاب نہیں آیا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر لیں۔ میری والدہ نے اس کے اس رشتے کے چچا کا نام پتہ معلوم کرنے کے بعد سفیان بھائی کو کھانیوال کے مذکورہ چک بھیجا۔ یہ چک چھوٹا سا تھا، بھائی کو بہت آسانی سے عظمت کا ٹھکانہ مل گیا۔ وہ شخص بھائی سے خوش اخلاقی سے ملا۔ بھائی نے واپس آ کر والدہ کو احوال بتایا۔ وہ خوش ہو گئی کہ عظمت نے رشتے کی اس بھتیجی یعنی فرح کو رکھنے کی حامی بھر لی تھی اور 2 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ امی نے یہ خوشخبری فرح کو سنائی، مگر وہ اس خبر کو سن کر خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہو گئی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر امی نے پوچھا، فرح کیا بات ہے؟ کیا تم اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بی بی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں اگر کوئی رشتہ دار ہو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن کیا؟ امی نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی اصل میں میرا رشتہ چچا عصمت کے بیٹے سے بچپن میں طے ہوا تھا اور بدلے میں ان کی بیٹی میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی، مگر ان کی بیٹی نے ہمارے گھر گزارا نہ کیا۔ وہ اونچے خیالوں کی مالک تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی میں نہ بنتی تھی۔ پھر ایک روز وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بھائی اور میرے والدین 2-3 بار اسے لینے بھی گئے، مگر وہ نہ آئی اور نہ چچا عصمت لوگوں نے اسے بھیجا۔ نہ جانے اس نے ہمارے خلاف چچا کو کیا کیا بتا کر بدگمان کر رکھا تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے خود ہی اس کی طلاق کروائی اور یوں میرا رشتہ بھی وہاں سے ٹوٹ گیا تھا، مگر اب مجھے اسی گھر میں جا کر رہنا پڑے گا جس گھر سے میرے والدین کو دھتکار سہنا پڑی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹی، اب تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور تم بیوہ بھی ہو چکی ہو، تمہاری سابقہ بھابھی کی بھی اب کسی اور جگہ شادی ہو گئی ہے، وہ سب معاملات اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ اب تو تم مصیبت زدہ ہو، تمہارے چچا عصمت یہ سب جانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ تمہیں رکھنے کو تیار ہیں اور تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ اب تم افسردہ ہونے کی بجائے اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف رکھو اور شکر کرو کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ہے۔
والدہ کے سانس دلانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اس کے چچا عصمت اسے لینے آ گئے، کیونکہ اب اس کے وہی وارث تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھانے وال چلی گئی۔ جاتے وقت کافی رنجیدہ تھی۔ میری امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہم سب بھی اس کو دکھی دیکھ کر غمگین ہو گئے تھے۔ میری والدہ نے فرح کو تسلی دی اور اس کے چچا کو بھی ہدایت کی کہ جب فرح اداس ہو یا ہم سے ملنے کی خواہش کرے، آپ اس کو ہمارے پاس ملانے کو لے آنا۔ یوں فرح چلی گئی اور اس کے بعد وہ کبھی ہمارے گھر نہ آئی۔ میرے بھائی سفیان نے تعلیم مکمل کر لی تو والد صاحب نے ان کی ملازمت سوشل ویلفیئر آفیسر کے طور پر کروا دی۔ شروع میں وہ چھوٹے شہروں میں فرائض سر انجام دیتے رہے، بالآخر ان کا تبادلہ ایک بڑے قریبی شہر میں ہو گیا اور ساتھ ہی ان کی ترقی بھی ہو گئی۔ سفیان بھائی کی منگنی میری چچا زاد شہانہ سے ہو چکی تھی۔ اب جب سے بھائی کی ملازمت ہو گئی تھی اور خاص طور پر ترقی ہو گئی تھی، چچا جان میرے والد سے بیٹی کی شادی کا تقاضا کر رہے تھے، جبکہ سفیان بھائی کا کہنا تھا کہ ابھی میرا شہر میں رہائش کا انتظام ہو جائے تو پھر ہی شادی کروں گا۔ کچھ دنوں ان کا یہ بہانہ چلا، بالآخر میرے والدین نے ان کی شادی شہانہ سے کروا دی اور بہو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے سفیان بھائی سے کہا کہ تم شہر میں رہائش کا بندوبست کرو اور پھر بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جس شہر میں بھائی کا تبادلہ ہوا تھا وہ ہمارے شہر سے محض 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اگر وہ چاہتے تو روزانہ گھر آ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس گاڑی بھی تھی، لیکن وہ کبھی ہفتہ اور کبھی 15 دن بعد چکر لگاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب شادی ہو گئی تو نئی نویلی دلہن سے ملنے بھی وہ ہفتہ 15 روز بعد ہی آتے تھے۔ یقیناً ایسا معمول کسی نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے غیر معمولی تھا۔ خدا جانے مگر کوئی بات تو درمیان میں ضرور تھی جو سفیان بھائی کو اپنی دلہن سے دور رکھے ہوئے تھی۔ ایسے معاملات چھپے نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتے ہیں۔ سفیان بھائی نے شہر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رکھی تھی اور اس خبر سے شہانہ بھابھی، میرے والدین اور ہم سبھی بے خبر تھے۔ ایک روز کسی نے ہمارے گھر میں یہ اطلاع کر دی کہ سفیان نے ملتان میں ایک گھر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ اس شخص نے بس اتنا ہی بتایا تھا۔ اس اطلاع پر میری والدہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ تم نے ملتان میں گھر لے لیا ہے تو بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے، جبکہ رہائش کا بھی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سفیان بھائی اب بھی ٹال مٹول کرتے تھے تو والدہ نے ان سے کہا کہ اگر اب تم سیدھے سے شہانہ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں تمہارے والد کو وہاں بھیج کر تمہاری رہائش کا پتہ کروا لوں گی اور بہو کو لے کر وہاں آ جاؤں گی۔ ان دنوں شہانہ بھابھی امید سے تھی۔ سفیان بھائی نے امی سے کہا کہ میں اس وجہ سے شہانہ کو ساتھ نہیں لے جا رہا کہ ایسے دنوں میں اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ میں تو سارا دن ملازمت کی وجہ سے گھر سے باہر ہوتا ہوں۔ یہ ادھر اکیلی بور ہوگی، تھوڑا عرصہ اور صبر کر لے، بچے کی پیدائش کے بعد میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھابھی کو بیٹے کی نعمت بخشی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابھی بھابھی اور بچے کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی، لہٰذا 6 ماہ تک والدہ نے شہانہ بھابھی کو ملتان بھائی کے ساتھ جانے کا نہ کہا کہ پوتا ذرا سا ٹھیک ہو جائے تو ایک ملازمہ کے ہمراہ ان کو ملتان پہنچا دیں گے۔ یوں ہی آج کل کرتے مزید 6 ماہ اور گزر گئے اور سفیان بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا۔ آخر ایک روز بھابھی کے والدین آئے اور سفیان بھائی سے کہا کہ اگر ایسی ہی نوکری ہے کہ تم ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر نوکری چھوڑ دو۔ ایسی ملازمت بھلا کس کام کی کہ جس کی وجہ سے تمہارے اہل خانہ تم سے دور رہیں اور تمہاری جدائی کا درد سہتے رہیں۔ جب اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو تمہیں ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ جب چچا جان نے سفیان بھائی کو سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ اسی ہفتے شہانہ اور اپنے لگتے جگر کو ملتان لے جائیں گے۔ اب انہیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ انہوں نے پہلی بیوی سے کہا کہ تم میرے حالات جانتی ہو اور کافی سمجھدار بھی ہو، تم یہ بھی جانتی ہو کہ شہانہ میری چچا زاد ہے اور بچپن سے منگیتر تھی۔
اور میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، جبکہ میرے گھر والے بچپن سے میری شادی صرف چچا زاد سے ہی کروانا چاہتے تھے۔ مجھے خاندانی دباؤ میں آ کر اسے شادی کرنا پڑی۔ اب ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، میں اس کو اپنے والدین کے گھر ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے ساس سسر اب اس بات پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس کو بھی یہاں لانا ہی پڑے گا۔ بھائی کی دوسری بیوی کو بھائی پہلے بھی اپنی مجبوریاں بتا چکے تھے۔ وہ پوچھنے لگی، لیکن آپ کیسے اسے یہاں لا سکتے ہیں؟ بھائی کہنے لگے کہ ابھی تم کچھ دیر میری خاطر صبر سے گزارا کرو۔ میں اپنی دوسری بیوی کو تمہارے بارے میں یہ باور نہیں کراؤں گا کہ تم سے شادی کر چکا ہوں، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن شاید اب یہ راز زیادہ دیر راز نہیں رہنے والا۔ پلیز تم ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ بھائی کی یہ پہلی سوچا کافی سمجھدار اور باشعور تھی، جبکہ شہانہ بابی کچھ لاؤبالی سی تھی۔ پہلی والی نے سوچا کہ دوسری بیوی نہ صرف بچپن کی منگیتر ہے، بلکہ اس کی پشت پر اس کا اور سفیان کا سارا خاندان موجود ہے۔ اگر اس عورت کو مٹھی میں نہ لیا تو ان کا خاندانی نظام اس کو طلاق کے زہر کا کڑوا پیالہ پینے پر مجبور کر دے گا۔ تبھی اس نے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شہانہ کو میرے پاس لے آئیے، میں اس کو راضی کر لوں گی، اور دیکھیے گا اسے ایسا شیشے میں اتاروں گی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے مجھے برداشت کر لے گی۔ سفیان بھائی حیرانگی سے پوچھنے لگے، مگر کیسے؟ وہ کہنے لگی، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور بغیر خوف کے اس کو یہاں لائیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ آپ کی منگیتر موجود ہے، جو کہ ہمارے خاندان سے اور کافی جائیداد کی بھی مالک ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی دن سے اس بات کو دل میں بٹھا رکھا تھا کہ یقیناً آپ نے ایک نہ ایک دن مجھ سے شادی کرنے کے بعد مجبوری میں شہانہ سے بھی شادی کرنا ہی تھی۔ اس حقیقت کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ کر آپ سے شادی کی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہی ہے۔ اس وجہ سے مجھے شہانہ کے یہاں آنے اور رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اس کو دلی تکلیف سے بچانا اور سمجھانا اب ہم دونوں کا کام ہے کہ وہ مجھے سوتن نہ سہی بطور ایک خدمت گار کے ہی قبول کر لے۔ بھائی اپنی اتنی حوصلہ مند بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیے اور محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری جگہ جو میرے دل میں ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اب سفیان بھائی شہانہ کو اپنے ساتھ ملتان لے آئے، مگر گھر لے جانے کی بجائے ایک ہوٹل لے گئے اور 2 دن وہاں ہی ٹھہرایا۔ ان کو یہی بتایا گیا کہ گھر کی صفائی کروانی تھی، گھر 1-2 روز میں صاف ہو جائے گا تو تمہیں لے جاؤں گا۔ اسی دوران ہوٹل میں ان کی پہلی بیوی نے شہانہ کو فون کیا، بغیر اپنا تعارف کروائے کہا کہ میں گھر کی صفائی کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے رہنے کے لائق ہو جائے اور بچہ بھی صاف ستھرے ماحول میں آئے۔ غرض اس قدر میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس نے 2 دن میں ہی شہانہ بابی کو خود سے مانوس کر لیا۔ شہانہ کو یہی تاثر دیا کہ اس کے شوہر نے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اپنا نام بھی اللہ رکھی بتایا، حالانکہ یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ شہانہ ایک صاف ستھرے ذہن کی سادہ دل سی لڑکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ شوہر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ پہلی بار بھائی کے ساتھ یوں گھر سے باہر آئی تھی اور اس کے دھیان میں شوہر کے متعلق کوئی غلط سوچ نہ آئی کہ وہ اس کا بچپن سے منگیتر ہی نہیں بلکہ تائزاد بھی تھا، اور اس کی شرافت پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس نے اللہ رکھی کی بات کو بھی معمول کی بات کر دانا، کیونکہ ہمارے زمین دھرانہ ماحول میں گھر کے تمام کام اسی طرح دوسری خواتین کے سپرد ہوتے ہیں، اور گھر کی مالکنوں بہو بیٹیاں یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتی تھیں۔ ادھر سفیان بھائی جو شہانہ کو گھر لے جانے سے خوفزدہ تھے، ان کا خوف پہلی بیوی کی طرف سے دور ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، واقعی وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس قدر عقل مند اور عظیم عورت ملی ہے جس نے میری مجبوری کو سمجھ لیا ہے اور کوئی اڑچن ڈالنے کی بجائے مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہے، ورنہ آج کل کے دور کی کوئی بھی عورت اپنی محبت میں شراکت اور سوتن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ 4 دن ہوٹل میں رہتے گزرے۔
بھائی کو پہلی بیوی نے فون کیا کہ اب باپ گھر آ جاؤ، بچی اور میں آپ کے لیے اداس ہیں، شہانہ کو بھی لے آئیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے، کب تک ہوٹل میں رہو گے؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ شہانہ کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھوں گی اور عزت دوں گی، اس قدر پیار دوں گی کہ وہ خوش ہو جائے گی۔ ان دنوں شہانہ بابی دوبارہ امید سے تھی، وہ بھی زیادہ دن ہوٹل میں قیام نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر سے کہا کہ صفائی ہوئی ہے یا نہیں، تم مجھے بس گھر لے چلو، یہاں میرا جی گھبراتا ہے۔ سفیان بھائی جی کڑا کر کے بولے، اچھا پھر چلو، وہاں لا رکھی تو ہے تمہارے ارتزاق کی دیکھ بھال کو، کھانا بھی وہی پکاتی ہے، تم فکر نہ کرو، تمہیں اپنے گھر میں بہت آرام ملے گا۔ شہانہ نے خوشی خوشی بیگ میں کپڑے ڈال لیے اور گھر چلنے کو تیار ہوگی۔ اللہ رکھی کو شدت سے اپنی سوتن اور شوہر کی آمد کا انتظار تھا۔ جو ہی بیل ہوئی اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اس وقت شہانہ کو اپنی طبیعت کے باعث کار میں بیٹھنے سے متلی ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے والی کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالی اور دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند دیں۔ گاڑی کی ڈکی سے اللہ رکھی نے ایک ملازم سے سامان نکلوایا۔ اس نے شہانہ کے بیٹے کو ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا۔ 2 گھنٹے تک شہانہ بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔ جب حواس بحال ہوئے تو اللہ رکھی نے کھانا سامنے لا کر رکھا۔ اس پر شہانہ بھابی بولی، کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو، مجھے اس کی خوشبو سے متلی ہو رہی ہے، صرف دودھ اور ڈبل روٹی کے 2 سلائس یا پھر چند بسکٹ لا دو، اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتی۔ شہانہ نے غالباً اس لڑکی کو اپنے سرتاج کی ایک ادنا ملازم سمجھا کہ اس نے حلیہ بھی ایسا بنا لیا تھا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ تم ہو کون۔ 2 3 دن اللہ رکھی اس کی خدمت اور اس کے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ گھر کو سنبھالنا تو اس کا ہی جیسے فریضہ تھا۔ شوہر کو وقت پر تیاری میں مدد دینا اور ناشتہ دینا بھی حسب معمول تھا۔ 1 ہفتے میں اپنے حسن اخلاق سے اس عورت نے شہانہ کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ شہانہ بابی ایک روز اس سے کہنے لگی کہ تم کتنی اچھی ہو، میرے لیے تو تم نے جیسے بڑی بہن کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ رکھی کہنے لگی، کیوں نہیں، ہم بہنوں کی طرح ہی تو ہے۔ ایک روز جب بھائی گھر نہیں تھے تو شہانہ بابی نے بتایا کہ مجھے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رکھی نے سفیان بھائی کو فون کیا مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ شہانہ بابی سے کہنے لگی، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ شہانہ بابی کی طبیعت اب قدرے ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس آنے کی اب ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، کہ چند دنوں کی بات ہے، رفتہ رفتہ طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک روز اللہ رکھی کہنے لگی، اچھا آج ہم دونوں بازار چلتے ہیں، میں آپ کو یہاں کا بازار دکھاؤں گی، بہت پرسکون اور عمدہ جگہ ہے، آپ کو کچھ شاپنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جی خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شہانہ بھابی بھی فوراً تیار ہو گئی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، سفیان بھائی گھر پر تھے، وہ بھی خواتین کے کہنے پر ساتھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ دراصل اب حقیقت شہانہ کو بتانی تھی اور اس کی رنجیدگی کا سامنا تحمل سے کرنے کے لیے دونوں نے پہلے سے ٹھان لی تھی۔ سفیان بھائی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور بازار لے گئے۔ شہانہ بھابی کو خوب شاپنگ کرائی۔ اللہ رکھی پھر انہیں ایک چوڑیوں کی دکان پر لے گئی اور کہا، آؤ ہم دونوں چوڑیاں پہنتے ہیں اور مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارا سہاگ سلامت رکھے۔ ان الفاظ کو سن کر بھی شہانہ بابی کے کان کھڑے نہیں ہوئے۔ دونوں نے اپنی کلائیوں میں کانچ کی من پسند چوڑیاں پہن لیں۔ گھر آ کر انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس پختہ عمر معمولی شکل و صورت والی عورت جس نے شہانہ کا دل مو لیا تھا نے کہنا شروع کیا، دیکھو میری بہن، جو قسمت میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں لاوارث تھی، کسی رشتہ دار کے گھر پناہ لینے گئی تو چند دنوں بعد ہی انہوں نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا اور پھر ایک دن مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں کسی نے مجھے یہاں دارالامان پہنچا دیا جس کے انچارج تمہارے شوہر تھے۔ یہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، جب سیلاب آیا تھا تو انہی لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی۔
انہوں نے مجھ سے ہمدردی کی اور پھر تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا۔ ان کے دل میں نیکی آ گئی اور انہوں نے مجھے در بدر بھٹکنے سے بچانے کو نکاح کر لیا۔ دراصل میں آپ کی سوتن ہوں، مگر مجھے سوتن مت سمجھنا، بلکہ اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنا۔ اب افسوس نہ کرو اور مل جل کر زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپس میں حسد کرنے کی بجائے پیار اور محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تم بھی امید سے ہو اور میں بھی ایک بچی کی ماں بن چکی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان بچوں کا رشتہ بھی ہے، اس لیے کہ تم شوہر کو چھوڑ سکتی ہو اور نہ میں۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی تمہارا بھی، کیونکہ سفیان بھائی اب وہ خوبصورت سا گھر جو ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا خرید چکے تھے۔ اللہ رکھی شہانہ بابی سے کہنے لگی، دیکھو اب ہم دونوں ہی سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ ایک رات میرے کمرے میں رہیں گے اور ایک رات تمہارے کمرے میں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات مانو گی، کیونکہ تم ایک خاندانی عورت ہو اور چاہے حالات جو ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ شوہر سے ہر حال میں نباہ کرتے ہیں اور طلاق کا لفظ بھی لبوں پر نہیں لاتے۔ خدا جانے کیسے، مگر شہانہ جیسی لاؤبالی سی لڑکی نے اس وقت خاموشی اور تحمل سے اس عورت کی باتیں سنی۔ واقعی اس نے اس وقت ایک خاندانی عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا، مگر اس نے دل سے اس عورت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس نے صبر سے آنسو پی لیے۔ اگر روتی یا وہ ویلا کرتی تو بھی یہاں کون تھا اس کے آنسو پوچھنے والا؟ وہ اس وقت سوتن کے گھر میں تھی، جس نے اب تک اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا تھا۔ رات ہو گئی تھی، شہانہ اس کمرے میں چلی گئی جو اس کا بیڈ روم بنا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی، حتیٰ کہ شوہر کو بھی اپنے کمرے میں برداشت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بھائی سے کہا، بہتر ہے کہ میرے پاس مت آؤ۔ اللہ رکھی کہنے لگی، آج آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور شہانہ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے بھائی کا بازو تھام لیا، اپنے کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کا جب دروازہ بند کرنے کی آواز شہانہ بابی کے کانوں میں گئی، ان کے اندر کی غم سے نڈھال عورت ایک بپھری ہوئی شیرنی کی مانند جاگ اٹھی۔ کچھ دیر اپنے بیڈ پر بیٹھی وہ روتی رہی اور پھر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ کتنی دیر وہ اس دوگلی عورت کی چکنی چپڑی باتوں کو برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کی میٹھی چھری ایسی زبان کے باعث اپنے شوہر سے شکوہ بھی نہ کر سکی تھی۔ شہانہ بھابی نہ تو چلاک تھی اور نہ چال باز تھی، سیدھی لائن کی مالک تھیں۔ ایسی لڑکیاں یا تو رو رو کر اپنا سر پھوڑ لیتی ہیں یا پھر فریق مخالف پر حملہ کر دیتی ہیں، مگر یہاں تو ایسی پالیسی اپنائی گئی تھی کہ وہ اخلاق کی ریشمی ڈوریوں میں پھنس کر چلا بھی نہیں سکتی تھیں۔ حالانکہ اس کا بری طرح دم گھٹ رہا تھا جب ان کے نزدیک اس ادھیڑ عمر جاہل سی عورت نے ان کی نظروں کے سامنے اس کے شوہر کو قید کر لیا تو وہ ضبط نہ کر سکی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے غم و غصہ سے شیشے کے گلاس سوتن کے دروازے پر مارنے شروع کر دیے۔ کانچ کے ٹکڑے چور چور ہو کر فرش پر بکھر گئے۔ انہوں نے اپنی چوڑیاں کلائیوں میں ہی توڑ دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہسٹریائی کیفیت میں چینکنے چلانے لگی، باہر نکلو اور مجھے ابھی اور اسی وقت گاؤں پہنچاؤ۔ سفیان، میں اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ اس کی چیخوں پکار سن کر بالآخر بھائی نے دروازہ کھول دیا اور شہانہ بابی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کانچ کی چوڑیاں ان کی کلائیوں میں چبھنے سے ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اب اللہ رکھی نے بھی زبان کھولی، دیکھو شہانہ، انصاف کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلی شادی مجھ سے کی تھی اور تم بعد میں آئی ہو۔ تم مجھ پر سوتن بنی ہو، میں تم پر نہیں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں پیار سے رکھا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی کہ کبھی تمہارا دل دکھا ہو۔ تمہاری ایک ملازمہ کی طرح خدمت کی اور تم یہ کر رہی ہو۔ یہ گاؤں تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہارے ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں تو میرے ہوتے ہیں، مگر میں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ اب اور کیسا حسن سلوک تمہیں مجھ سے چاہیے؟ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میری بچی کے باپ ہیں اور یہ میرے پاس بھی رہیں گے نا، اور تم بھی ان کی بیوی ہو۔
اور یقیناً یہ تمہارے پاس بھی رہیں گے۔ ایسا ادم مچاؤ گی تو پھر کیسے ہماری زندگی گزرے گی؟ شہانہ کو اس کی یہ بات سن کر اس وقت جلال آ گیا۔ وہ کوئی بات نہ سن پا رہی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتی اتار لی اور سوتن کو جھڑنے کو لپکی۔ تبھی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا کر کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے تمہیں شہانہ؟ اپنے آپے میں رہو، نہیں تو چلو ابھی اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ شاید تم دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ پہلی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر لو، میں اس مسئلے کو نمٹا کر آ جاؤں گا۔ چلتے چلتے بھابھی شہانہ نے کہا تھا، اللہ رکھی، بہتر ہے کہ کچھ کھا کر مر جاؤ، ورنہ طلاق کروا دوں گی۔ بھائی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر آ گئے۔ شہانہ بھابھی یقیناً سارے راستے زاروں قطار روتی آئی تھیں، کیونکہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے گھر آ کر امی کو سارا معاملہ بتایا۔ امی نے انہیں گلے لگایا اور کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھ لوں گی، تم ذرا صبر تو کرو، مجھے حالات معلوم کر لینے دو۔ غرض بڑی مشکل سے اس رات ہم نے بھابھی کو سنبھالا تھا۔ اگلے 15 دن تک گھر میں جھگڑا چلتا رہا اور سفیان بھائی ملتان نہ جا سکے۔ انہوں نے دفتر فون کر کے چھٹی لے لی۔ شہانہ بھابھی ان کو جانے ہی نہ دیتی تھی۔ جب جانے کا نام لیتے وہ رونے اور گش کھانے لگتی۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی بلا لیا تھا۔ غرض عجب صورتحال تھی ہمارے گھر میں۔ سبھی حیران تھے کہ شہانہ جیسی حسین، کمسن، نازک منگیتر کے ہوتے کیوں کر ایک پختہ سن، معمولی شکل و صورت کی ان پڑھ عورت نے سفیان بھائی جیسے مالدار آفیسر کے دل پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ میرے والدین، بھابھی کے والدین سب بھائی کو زور دے رہے تھے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ شہانہ بھابھی کا یہی کہنا تھا کہ یا تو سفیان اس عورت کو طلاق دے، اگر نہیں دے سکتا تو مجھے طلاق دے دے، کیونکہ میں سوتن کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ ابھی یہ معاملہ شور و غوغا کا شکار تھا کہ ملتان سے بھائی جان کو کسی پڑوسی نے فون پر اطلاع دی کہ تمہاری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی پہنچو۔ بھائی جان فوراً ملتان روانہ ہو گئے اور والدہ بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ ہو لی کہ بھائی کی ایک بچی بھی تھی۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچی پڑوس میں ہے اور ان کی بیوی کو ہمسایوں نے ہسپتال داخل کرا دیا ہے۔ امی اور سفیان بھائی فوراً ہسپتال پہنچے۔ اللہ رکھی بے ہوش تھی، اس کی حالت خطرے میں تھی کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی اور کئی گھنٹے وہ یوں ہی بے آسرا گھر پڑی رہیں۔ افسوس کہ ہسپتال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور 3 برس کی کمسن بچی کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ فرح تھی۔ سیلاب نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ افسوس کہ وہ در بدر دھکے کھانے کے بعد، ایک سہارا پا لینے کے بعد بھی اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ گئی۔ بھائی کی بچی کو امی نے اور بعد میں بھابھی شہانہ نے ہی پروان چڑھایا اور وہ اب 9 سال کی ہو چکی ہے، اور ہم اسے بھائی کے باقی سب بچوں سے زیادہ محبت دیتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔